بھارت نے 2023 کے لیے جب G20 کی پریزیڈنسی حاصل کی، اس کے ساتھ ہی جہاں بھارت میں بہت سارے پروگرامات G20 کے حوالے سے ہونے تھے، یا 215 کے قریب میٹنگز کا انعقاد ہونا تھا، اور پھر سپٹمبر میں G20 جو سمٹ ہے وہ بھارت کے شہر نئی دلی میں ہوگا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے مقام پر G20 کے تیسرا ورکنگ گروپ جو ٹورزم کا تھا اس کا اجلاس بلانے کی ٹھان لی، اور اس کی بہت تشریح پوری دنیا میں کی، کشمیر کے اندر اس کی تشریح کی، اور ایک ویل تھاٹ پروسیس کے تحت دنیا میں یہ پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کی یہ تمام ترغیب تھی کہ انہیں کشمیر کو دکھانا ہے کہ کشمیر بالکل نارمل ہے، کشمیر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جو کرٹیسزم بھارت کا ہو رہا ہے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد، جس طرح سے بھارت نے کشمیر کے اندر لوگوں کے انسانی حقوق کے چھین لیے، اور پھر جس طرح سے طرح طرح کے جو قوانین وہاں پر لاگو کر کے کشمیریوں کو، مسلمانوں کو مائنارٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، وہاں کی شناخت چھیننے کی کوشش کی، اور وہاں پر ایک زبردستی سے ایک نارملسی کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس بھارت نے یہ سوچا کہ دنیا کو اس نارملسی کو پروموٹ کرے، اور دنیا کو بتا دے کہ 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد کشمیر میں بالکل امن ہے، اور کشمیر میں ترقی ہے، اور کشمیری جو ہے وہ خوش ہیں اس سارے عمل سے۔ اور اس سلسلے کے لیے بھارت نے جہاں یہ الارم کیا کہ کشمیر میں 200 کے قریب دنیا کے مندوب آئیں گے، وہاں سری نگر شہر جو کہ شہداء کے لاشوں پر آباد ہے، اس شہر کو اس کی مصنوعی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کوششیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مقامات ہیں، سیاحتی مقامات، ان مقامات کی بھی مصنوعی خوبصورتی بڑھانے کی بھرپور کوششیں کی، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، اس کی امیج پوری دنیا میں پھیلا دی، کہ یہ دکھانے کے لیے کشمیر میں کتنی ڈیولپمنٹ ہے اور کشمیر میں کتنا امن ہے۔ لیکن جوں یہ دن قریب آتا گیا تو ہم نے دیکھا کہ بھارت نے وہاں پر ان علاقوں میں جہاں پر یہ G20 کے اجلاس ہونے تھے وہاں پر مزید فوجیں لائی، اور کشمیر کے طول و عرض میں نوجوانوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی۔ کئی 7,000 کے قریب نوجوان پورے وادی کشمیر اور جموں کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیے گئے مختلف نائٹ ریڈز کے دوران۔ اس طرح سے NIA لگاتار کشمیر کے طول و عرض میں اپنی کارروائی جاری رکھتی رہی، اور خوف ہراس کا ایک ماحول انہوں نے پیدا کیا۔ کشمیر کے بازار، کشمیر کی اسٹریٹس، اور جہاں تک کہ جھیل ڈل اور جھیل وولر کے پانی بھی بھارتی جو بحریہ کے کمانڈوز اور CRPF کے کمانڈوز ہیں اور نیشنل سیکیورٹی گارڈز ہیں، انہوں نے اس پر بھی اپنی چھاپ بنائی، اور یوں تمام تر وہ علاقے، وہ راستے جہاں سے G20 کے مندوبین کو گزرنا تھا، جہاں انہیں رہنا تھا، وہاں پر عام کشمیری کو چلنے پھرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کشمیریوں کو زبردستی کہا گیا تھا کہ وہ دکانیں کھلی رکھیں، لیکن کشمیریوں کی نقل و حرکت جو تھی عام لوگوں کی وہ بند کی گئی تھی، گاڑیوں کی نقل و حرکت بند تھی۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہندوستان نے چاہا کہ وہ ایک نارمل سی پینٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن شکر ہے کہ چائنا نے پہلے اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا اور دوسرے ممالک نے بھی اس سلسلے میں پہل کی اور وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ دوسرے ممالک نے بھی وہاں پر اپنی شرکت جو ہے اس کو بالکل ڈاؤن گریڈ کیا۔ اس سے ہندوستان کا جو یہ ایک عمل تھا سفارتی ایز ویل ایز جو ان کا لوکل سیاسی عمل تھا، اس کا بیک فائر انڈیا کو ہوا۔ ہندوستان نے پہلے ہی کشمیر کی تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کیا تھا تاکہ کشمیر کے طول عرض سے کوئی آواز اس کے خلاف نہ آئے، لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے انٹلیکچوئلز نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی منافی ہے، دنیا بھر کی تھنک ٹینکس نے لکھا، دنیا کے تمام اخبارات نے اس پر اداریے لکھے، کالمز لکھے، اور یہ قرار دیا کہ ہندوستان کس طرح سے دوبارہ ایک کشمیر کے اندر فوج کشی کے ذریعے اور اپنے زبردستی جو عزائم ہیں اس کے ذریعے نارملسی کریٹ کرنے کی، جس کو
فیک نارملسی کا بھی بھی دیا، فیکیڈ آف نارملسی کا نام دیا انٹرنیشنل اخبارات نے. اور آج جب کہ یہ ہو رہا ہے اس وقت بھی گارڈین نے اور ایسوسیٹڈ پریس آف فرانس اور دوسرے اخبارات نے اس کے خلاف خبریں لکھی کہ کس طرح کشمیر میں سپریشن ہے، کس طرح کشمیر میں آپریشن ہے، کس طرح کشمیری اس کے دوران بھی ہیوملیٹ ہو رہے ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں یہاں ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان ایک ویل تھاٹ پروسیس کے ذریعے ٹورزم کا ورکنگ گروپ کا اجلاس کشمیر میں بلایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ٹورزم ہماری اکانومی کی بیک بون ہے اور ہماری ضرورت ٹورزم ہے، اور کشمیریوں نے ہمیشہ ٹورزم کا سپورٹ کیا ہے، اور ٹورسٹس کے لیے کشمیر سے بہترین جگہ کوئی نہیں رہی ہے پوری تاریخ میں. اور پچھلے 34 سال 35 سال میں جب کہ کشمیر کے اندر ہر طرف سے خشتخون تھا، ہندوستان کی فوجیں کشمیر کے ہر در و دیوار کو ہلا رہی تھی، لیکن ٹورسٹس کو کشمیریوں کی طرف سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا. ایک واقعہ جو کشمیر کے اندر 1995 میں واقع ہوا جب کچھ فارن ٹورسٹ کو اغوا کیا الفاران نامی ایک تنظیم کے، لیکن اس کے بعد ایک کتاب جو برطانوی اور امریکی آتھرز نے لکھی، دی میڈوز، کشمیر کے بارے میں کیتھی اسکاٹ اور اس کے ساتھی نے، اور انہوں نے اس تمام قضیے کو سامنے لایا کہ کس طرح سے وہ سارا کھیل بھی ہندوستانی ایجنسیوں کا کھیل تھا، اور ہندوستانی ایجنسیوں نے کس طرح سے وہ کھیل رچا تھا تاکہ کشمیر کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے اس کو کس طرح سے انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جائے. اور یہی کام ہندوستان کرتا رہا. آج جب وہ تیاریاں کر رہا تھا، اس G20 کی تمام تیاریاں جاری تھی، اسی درمیان انہوں نے ایک شوشہ اور چھوڑا کہ جو NIA کے آفیسرس ہیں ان کو خطرہ ہے، ان کے لیے وارنٹس، ان کے لیے ڈیتھ وارنٹس ایشو ہو گئی ہیں آن بیہاف آف کشمیری مجاہدین، یہ سارا سلسلہ. لیکن یہ بھی ایک ہندوستان کی طرف سے کوشش تھی کہ اس عرصے کے دوران کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کشمیر میں کیا جائے تاکہ بیرون دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کشمیر کے اندر جو ہے دیکھیں پاکستان اور کشمیری جو ہیں، کشمیر کے مجاہدین، کشمیر کے حریت پسند، وہ کس طرح سے امن کے خلاف ہیں، وہ امن کو حوالہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. لیکن دنیا کی جو ایجنسیاں انہوں نے اس کو بانپ لیا، انہوں نے اس کو دیکھا، اور ان کو پتہ تھا کہ پلوامہ کے واقعات میں جب ستیہ پال ملک کا انٹرویو آیا اس نے کس طرح سے ان واقعات کو تشبام کیا، اور اس سے دنیا کی تھوڑی بہت آنکھیں تو کھل گئی ہندوستان کے پروپیگنڈے کے بارے میں، اور دنیا یہ سمجھ گیا کہ ہندوستان کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے ایڈوائزری جاری کی، اپنے جو لوگ آئے وہاں پر ان کو بھی ایڈوائزری جاری کی وہ گلمرگ اور دوسرے علاقوں میں نہیں جائیں گے، دوسری جگہ نہیں جائیں گے. خطرات یہی تھے کہ ہندوستان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اور کچھ ہو سکتا ہے. اور یوں ہندوستان ایک چھوٹے سے علاقے میں اس کو فوجی محاصرے کے درمیان یہ کرنے کی، اور وہاں پر بالکل مندوبین کی تعداد بہت کم تھی، اور خاص کر زیادہ تر ہندوستانی فلم انڈسٹری کے لوگ اس میں شامل تھے، اور فلمی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی ہندوستان کوشش کر رہا ہے. اور یہ بھی کوشش ہے کہ کشمیر کی ثقافت، وہاں کی زبان، وہاں کے ہر چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستانی حکومت اس کو انویٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. جو کوششیں اس نے دوسرے قوانین کے ذریعے وہاں پر کی، ملٹری آپریشن کے ذریعے وہاں پر کی، اور اس کو اس جو یہ سفارتی ایک یا G20 کی پریزیڈنسی کی آڑ میں ہندوستان ایک اور سنگ میل طے کرنا چاہتا تھا. لیکن تھینکس ٹو آل دوز جنہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، اور ان کو بھی جنہوں نے شرکت کی ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کشمیر کے اندر کہ کس طرح سے ملٹری سیج کے تحت کس طرح سے کشمیر کی ہر چیز کو ہندوستانی فوج نے اپنے قبضے میں لے کر یہ کانفرنس کرائی تھی. اس کو وہ تشت آزمام کریں گے، اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اس چیز کو بتائیں گے کہ کشمیر کوئی نارمل جگہ نہیں ہے. کشمیری لوگ چاہتے ہیں تو وہ خود ارادیت چاہتے ہیں، وہ اپنے حقوق چاہتے ہیں. شکریہ.